اب یہاں تھوڑی ڈیٹیل فرما دی آیت بر کے بارے میں کہ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے سے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا ورثہ کا حق ہے، اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ یعنی قصاص کا حکم دے دیا گیا۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے نا وہ عدل پر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنی ہی فرق کیوں نہ ہو، قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا، اور اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ اس کے خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ تو اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں ہی چیزوں کو جمع کر دیا۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کرے تو یہ عدل ہوگا، اگر وہ معاف کر دے یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر چلا جانے والا ہو اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ یعنی ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم کر دیا کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جیسے جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم جیسی کتاب نازل ہوئی ہے۔ پھر رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے، یہ بھی سمجھا دیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری یا غصب یا رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہو۔ آگے فرمایا کہ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، اور اسلامی شعار بھی۔ کئی عبادتوں کا مدار ان کی معرفت پر ہے، یعنی حج ہوگا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، رمضان ہوگا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، عید ہوگی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اسلامی شعار بھی ہے اور کئی عبادتوں کا مدار بھی اس کی معرفت پر ہے۔ پھر مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلان کلمت اللہ ہے۔ چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا ہے، مرگ مفاجات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے ارکان میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، ہاں البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ تو حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسومات اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ تو یوں ہی مشرکین منا میں آباد جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ آباء و اجداد کی کہانیوں کے بجائے اللہ کا یہاں ذکر کریں۔